الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلہ وار درس، چونکہ آج ہمارا درس ہے دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر، اور اس سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب صاحب کا جو وفات اور اسی سال کو عام الخزن سے یاد کیا جاتا ہے، پچھلے سبق میں یہ درس تھا، اور آج والے سبق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا سے رہ گئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کے رحلت ہو گئی، تو اپنے چچا اور اپنے زوجہ کے علاوہ کوئی حامی اور اس کو کوئی تسلی دینے والے نہیں ملا، چونکہ مسلمانوں پر دن پہ دن ظلم اور ستم میں زیادتی ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام ہر وقت اس غم میں رہتے تھے کہ اب کیا کرے، کیا بنے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کے چیردستیوں سے مجبور ہو کر آخر شوال کے مہینے میں اور نبوت کے 10ویں سال تو نبی علیہ السلام نے طائف کا قصد اور ارادہ کیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ شاید وہاں کے جو سردار ہے شاید وہ ایمان لے آئے، تو نبی علیہ السلام اس نیت کے غرض سے مکہ سے روانہ ہو گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئی تو عبد علیل، مسعود اور حبیب یہ تینوں بھائی تھے، اور تینوں بھائی یہ سردار تھے، تو ان تینوں پر نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، اور نبی علیہ السلام تو اس ارادے سے گئے کہ شاید اس میں اگر ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا تو شاید اسلام کو قوت مل جائے اور مسلمانوں پر یہ جو ظلم اور ستم اس میں کمی آ جائے۔ نبی علیہ السلام اس ارادے اور غرض سے گئے، اور جب وہاں چلے گئے تو بجائے ان کے وہ کلمہ حق سننے کے لیے تیار ہو جائے، انہوں نے نہایت سختی سے نبی علیہ السلام کو تینوں نے جواب دیا، اور تینوں نے ایک ایک جملہ اپنی طرف سے نبی علیہ السلام کو بطور استہزاء، بطور تمسخر کہا۔ تو ایک نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بھی مسخرہ نبی علیہ السلام کے ذات مبارکہ کے ساتھ۔ اور دوسرے نے کہا کہ خدا کو ایک ہی پیغمبر کے لیے خدا کو اپنے پیغمبری کے لیے تمہارے سوا کوئی اور نہیں مل گیا، تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے ذات مبارکہ سے مسخرہ تھا۔ اور ایک نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہیں کروں گا اگر واقعی میں تو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے، حالانکہ ان ظالموں کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر کے کلام کو رد کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ اور جرم ہے، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے نہیں مانا، اور نہ ماننے کے باوجود انہوں نے جو بازار میں جو بچے تھے اور ان ساروں کو جمع کر کے ان کو پتھر دے اور وہ نبی علیہ السلام پر اس طرح برسائی کہ نبی علیہ السلام کو زخمی کیا، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ چیختے تھے، پکار تھے، اور نبی علیہ السلام کے
پیچھے سے مارنا اس نے شروع کر دیا. نبی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ رہے اور یہ لوگ وہ پتھر برساتے پیچھے سے آ رہے ہیں. اور جب نبی علیہ السلام زیادہ مار پیٹ کھانے کے بعد نبی علیہ السلام وہ بیٹھ جاتے تھے، تک جاتے تھے، کیونکہ مسلسل اس نے پتھروں کا بارش شروع کیا ہے، آخر انسان ہے. تو نبی علیہ السلام تک کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ لوگ نبی علیہ السلام کو اس طرح ادھر سے پکڑ کر اس طرح کھڑا کرتے تھے اور پھر اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ طائف میں ان ظالموں نے اسلام لانے کے بجائے نبی علیہ السلام کو اتنا تکلیف دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب نبی علیہ السلام طائف کا جو واقعہ سناتے تھے تو روتے تھے. اس پر بہت ظلم ہو گیا ہے، بہت ظلم ان ظالموں نے کیا ہے. تو جب یہ تک جاتے تو بیٹھ جاتے. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس وقت نبی علیہ السلام کے پشت پر اس طرح کھڑے ہوتے کہ نبی علیہ السلام بچ جائے تو اس کی سر سے بھی خون جاری ہو گئی، وہ بھی سر پر لگ گئی. اور اس طرح یہ لوگ تکلیف دے کر نبی علیہ السلام کو آگے لے جا رہے تھے. اور یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی حالت میں ہنستے بھی تھے. تو یہ جب طائف سے اور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے اتنا خون بہہ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک بھی تر ہو گئے. اتنا خون نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکل بہہ گئے. طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور شیبہ یہ دونوں جو اسلام کے سخت دشمن بھی تھے، دونوں بھائی بھی تھے، تو وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ایک دعا مانگی. اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے، تو مجھے کس کے حوالہ کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی عذابناک اور ترشرو دشمن کے طرف یا کسی دوست کے طرف کہ جس کو تو میری امور کا مالک بنائے. اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، یہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اتنے سخت تکلیف کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، کسی ذات کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، کسی قوم کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، بلکہ نبی علیہ السلام اپنی ہی کمزوری اللہ ہی کی ہاں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو اور مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے. جب تو راضی ہے تو یہ ہمارے لیے سہولت ہے. اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمت منور ہو اور اس نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے. میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے اور اصل مقصود تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا ہے. بندوں میں کسی کے شر سے پھیرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے. نبی علیہ السلام کی یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی. تو دعا تو ہر مظلوم کی قبول ہوتی ہے. مظلوم کی دعا جب اس کے ہونٹوں سے نکل کر یہ عرش معلیٰ میں داخل ہوتی ہے، یہ سارے نور کے جو پردے تھے اس کو چیرتے اس میں اندر گھس جاتے. اور پھر پیغمبر کی دعا، اور ایسے پیغمبر کہ وہ لاڈلا ہے اور
اجابت میں کہ پیغمبر کی دعا اگر دعا ہو یا بد دعا ہو تو اس کی اجابت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مظلوم بھی ہے، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ظلم بھی کیا ہے، اور اسی حالت میں نبی علیہ السلام مسافر بھی ہے، اور حدیث میں مسافر کی دعا قبول ہونے کی حدیث میں آئے، اور اس طرح مظلوم کی بھی۔ تو نبی علیہ السلام بیک وقت مظلوم بھی ہے، مسافر بھی۔ تو یہ کہ سارے کے سارے جو ظلم نبی علیہ السلام پر ہوئے صرف اسی لیے ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کا اس دعا کا زبان سے نکالنا تھا کہ اجابت کے دروازے کھل گئے۔ اور جب عتبہ اور شیبہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا تو وہی جو عرب کا دستور تھا، عرب کا جو منشور تھا، تو ان لوگ کے ایک دوسرے پر وہ غیرت کر رہے تھے، اپنے کام پر غیرت کر رہے تھے، اپنی قبیلے پر غیرت کر رہے تھے۔ تو اسی بنا پر وہ سخت پتھر والے دل بھی اس کے دل نرم ہو گئے، اور اس کے ایک غلام تھے، اس کا نام تھا عداس۔ تو ان کو ایک پلیٹ میں اس نے کچھ انگور رکھا اور ان کو بتایا کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ان سے کچھ کھاؤ۔ نبی علیہ السلام اس درخت کے سائے تلے بیٹھے، اور جب عداس نے وہاں جا کر نبی علیہ السلام کو وہ پیش کیا کہ اس سے کھائے، لیکن اس سے پہلے عداس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے کھانا شروع کرنے کے سے پہلے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا۔ جب یہ پڑھا تو عداس نے جب یہ الفاظ سن لیا حیران ہو گئے کہ اس شہر میں تو لوگ اس طرح نام نہیں لے سکتے، نہیں لیتے ہیں، ان لوگوں کا عادت نہیں ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ ادھر تو یہ الفاظ کسی نے نہیں کہا ہے، میں نے سوا آپ کے منہ سے کسی سے نہیں سنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عداس سے کہا کہ آپ کس شہر کے ہیں؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا شہر کا ہوں، یعنی موصل خار کا۔ موصل خار میں موصل ایک جگہ ہے اور نینوا اس کا ایک شہر ہے، میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ ہمارا بھائی بھی تھا، یونس بن متا۔ تو حیران ہو کر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح جانتے ہیں؟ انہوں تو نبی علیہ السلام سے کئی سال آگے گزر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارا بھائی ہے، میں بھی اللہ کا رسول، وہ بھی اللہ کا رسول ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور جب یہ الفاظ سن کر تو عداس نے کلمہ بھی پڑھ لیا کہ اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، چونکہ مذہب نصرانی تھا، اور اس نے جب یہ کہا تو واپس چلے گئے، اور جب واپس چلے گئے جو اپنے آقاؤں کے ساتھ جو عتبہ اور شیبہ تھے، اور اسی دوران عداس نے ایک کام کیا، وہ کام یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پیروں کو اس طرح چوما۔ جب وہ ان کے پاس چلے گئے تو ان دونوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے ان کے ہاتھ اور پیروں پہ کوئی چوما ہے، یہ تو آپ کا جو دین ہے اس سے بہتر ہے، یہ تو آپ کو اور دین کا دعوت دیتے ہیں، آپ کا دین اس سے بہتر ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کا پیغمبر ہے اور وہی جو آخری پیغمبر ہے۔ تو یہ عداس کے نبی علیہ السلام کے
साथ जो बातें हुई है ये यहाँ तक, और इंशाअल्लाह इससे अगले जो उतबा और शीबा के साथ जो आदास का जो बातें हुई इंशाअल्लाह, और आगे जो सफ़र का कुछ हिस्सा बाकी है इंशाअल्लाह कल वाला सबक में इंशाअल्लाह वो बयान होगा।